اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وهو الأصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گرامی قدر اور سامعین کرام، سب سے پہلے آپ کی بارگاہ عالیہ اور خدمت اقدس میں آج کے اس جشن کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اور علماء کی اجازت سے آپ کے درمیان کچھ دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ بکھری ہوئی بات کو میں کوشش یہ کروں کہ اپنے دیے ہوئے وقت کے اندر سمیٹ سکوں۔ یوں تو سب جانتے ہیں کہ آج سارے کے سارے مومنین آئے ہیں شعراء کے کلام کو سننے کے لیے۔ اس میں کیا بیان کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جس کے ارادے میں پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی ہو کہ ہمیں صرف شعراء کا کلام سننا ہے، اور یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم جس ماہ عظیم میں بیٹھے ہیں یہ اس بی بی کا مہینہ ہے کہ جس بی بی کی برکت سے کائنات کی وجود، کائنات کی تخلیق ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے اس جاگتے ہوئے مجمع میں شاید کوئی بات اہم ہو جائے۔ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں یہیں سے، اس لیے عزیزان محترم کہ ابھی آئے ہوئے تمام مومنین نے حدیث کسا کی تلاوت سنی، اور سننے کے بعد اپنے مقدر کو سلام کیا۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز اس بی بی کے نام سے کرتے ہیں کہ جس بی بی کے نام نے کائنات کو وجود دے دیا۔ اور میری تقریر اور میری اس آواز سے اور میرے اس پیغام سے اور میسج سے اور میری اس آواز سے جہاں تک مومنین کے سماعت تک پہنچ رہی ہوگی، ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ محفل کا اور جشن کا آغاز باقاعدہ طور سے ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ اب میں یہاں سے رخصت ہوں گا، میرے بعد آپ کے روبرو ناظم ہوں گے اور شعراء ہوں گے۔ آپ کو اپنے ذہن کو جوڑنا ہے، آئے ہوئے تمام شعراء کرام کا آپ کو استقبال بھی کرنا ہے، اور اہل بیت کا ذکر سن کے شاد بھی ہونا ہے اور ان کو شادمان کرنا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باہر سے جو آئے ہوئے ہیں وہ مہمان ہیں، اور مہمان آتا ہے کسی کے ہاں تو بڑی امید کے ساتھ آتا ہے۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب مجھے بخوبی جانتے پہچانتے ہیں۔ میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ ہمیں مہمان کا استقبال کرنا ہے اور اپنی عزت آبرو کا بھی خیال کرنا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، اب میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ میرے چھوٹے بھائی بالکل مانوس ہو جائیں۔ آیت پڑھیے انما یرید اللہ، یہ وہ آیت کریمہ عزیزان محترم کہ جو پہلی دفعہ آپ کی سنی ہوئی نہیں ہے، نہ جانے کتنی دفعہ کی سنی ہوئی ہے،
اور جیسے ہی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس آیہ کریمہ کا کمال ہی یہ ہے کہ آنے والا خطیب، آنے والا ذاکر، آنے والا مولوی ترجمہ کرتا نہیں ہے، بچہ پہلے سمجھ جاتا ہے کہ یہ منقبت اہل بیت کے نام ہے، یہ مدح اہل بیت کا نام ہے، یہ قصیدہ اہل بیت ہے۔ جیسے ہی آیہ کریمہ کی تلاوت ہوئی، میں نے آپ سے صلوات پڑھنے کو کہا نہیں، آپ نے صلوات پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کا صلوات پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ فضیلت اہل بیت سے آپ کتنا قریب ہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، آپ کتنا قریب ہے عزیزان محترم۔ یہ آیہ کریمہ کا شان نزول پورے حدیث قصہ کے اندر آپ نے سن لیا ہے، اور میں بہت خلاصتاً آپ کے سامنے ذکر کر کے منزل آگے کی طے کرتا ہوں عزیزان محترم، کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر آنے والے پیغمبر نے سلام کر کے کہا، اے بیٹی، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اب یہیں سے آمادہ ہو جائیے، گفتگو کا آغاز ہے عزیزان محترم۔ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ نبی اکرم کی بیٹی نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، چادر لا کے نبی اکرم کے حوالے کی۔ نبی اکرم نے چادر لی، چادر لینے کے بعد اپنے آپ کو چادر کے اندر چھپایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آیت تطہیر اتری؟ آواز آئی، آیت تطہیر اتری نہیں۔ اب عزیزان محترم توجہ رہے ایک ایک لفظ پر۔ جب چادر کے نیچے ہیں نبی اکرم، کچھ ہی دیر کے بعد، حدیث قصہ کی ترجمانی بتاتی ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد بڑا نواسا جسے سبط اکبر کہا جاتا ہے، حسن مجتبیٰ آئے، اور آنے کے بعد اماں کو سلام کر کے پوچھا، اے مادر گرامی، اتنا بتا دو کہ میرے نانا کہاں ہے۔ توجہ رہے عزیزان محترم، پوری حدیث قصہ کا آپ نے جو سنا، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ سلام کیا، آنے کے بعد اجازت ملی، چادر کے نیچے چلے گئے۔ اب روایت یہ بتاتے ہیں عزیزان محترم، بالکل یہی سچویشن، یہی انداز، یہی طریقہ آنے والے دوسرے امام نے آ کے سلام کیا اور پوچھا کہ میرے نانا کہاں ہے۔ توجہ رہے، میرے نانا کہاں ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا عزیزان محترم کہ یہاں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ جس انداز سے امام حسن نے، وہی انداز امام حسین علیہ السلام نے اختیار کیا۔ آپ نے پہچانا نہیں عزیزان محترم، کوئی تو فرق ہونا چاہیے تھا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، کوئی تو فرق ہونا چاہیے تھا، کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں فرق نظر آئے اسے عوام کہتے ہیں، جہاں فرق نظر نہ آئے اسے امام کہتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، جہاں فرق ملنے لگے وہ عوام کا مسئلہ ہے، اور یہاں امام ہے، کوئی فرق نہیں۔ آئے چادر کے قریب، اجازت ملی، چادر کے اندر داخل۔ کچھ دیر کے بعد مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لے آئے، اور لانے کے بعد پوچھا، رشتے کے اعتبار سے لفظ بدلی ہیں، میں ساری چیزوں کو چھوڑا عزیزان محترم۔ آئے، اجازت ملی، چادر کے نیچے چلے گئے عزیزان محترم۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا عزیزان محترم کہ ہر آنے والا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہی پوچھ رہا تھا، اے فاطمہ اتنا بتا دو کہ تمہارے بابا کہاں ہیں، اے فاطمہ اتنا بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے، اے فاطمہ اتنا بتا دو کہ اے میری مادر گرامی اتنا بتا دیجئے کہ میرے نانا کہاں ہے عزیزان محترم۔ یہ لفظ ساری آپ کی سنی ہوئی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر آنے والا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا امام تھا یا نہیں تھا؟ توجہ رہتی عزیزان محترم، ہر آنے والا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا امام تھا یا نہیں تھا؟ امام حسن آئے، وہ بھی امام، امام حسین آئے، وہ بھی امام، امام علی آئے، وہ بھی امام۔ عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ملاحظہ کیجئے گا، ہر آنے والا اپنے مقام پر کھڑا ہوا امام تھا۔ امام حسن وہ امام ہے کہ زمین پر بیٹھے لوح محفوظ کا مطالعہ کرے۔ توجہ رہے عزیزان محترم، امام حسین وہ امام ہے کہ لمحوں میں بیٹے عطا کر دے۔ امام علی علیہ السلام امام وہ ہیں کہ ساقی کوثر کہلائیں، نظام کائنات کو چلائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کا اختیار زمین سے لے کے آسمان تک ہو، کیا اسے نہیں پتا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ کیا اسے نہیں پتا کہ میرا نانا کہاں ہے؟ اس نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کیوں پوچھا کہ میرے بھائی کہاں ہیں، میرے نانا کہاں ہے عزیزان محترم؟ جبکہ آنے والا
ہر اپنے مقام پر کھڑا ہوا امام تھا، اور امام کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لوگوں کا راستہ دکھا دے۔ توجہ رہے جیدان محترم، امام کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لوگوں کو راستہ دکھا دے۔ اب تو سمجھو عظمت فاطمہ کو پہچانو، جو لوگوں کو راستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو امامت کو راستہ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے جیدان محترم، جو لوگوں کو راستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، اور جو امامت کو منزل تک پہنچا دے وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک اور یہی سے بات نکلتی ہے عزیزان محترم، میں ساری باتوں کو سمیٹ دوں گا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ ہمارے اندر نہ جرت ہے، نہ ہماری زبان کے اندر اتنی سکت ہے کہ اسے بیان کیا جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کتاب فضائل زہرا کے نام پر لکھی ہوئی، جس کے مؤلف، جس کے لکھنے والے، جس کے رائٹر تقی مکرم، انہوں نے اس واقعے کو اس طرح سے نقل کیا، وہ بیان کرتے ہیں عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان کہ جب جناب آدم کو عرش پر لے جایا گیا اور جبریل کے ذریعے یہ سیر و سیاحت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ منظر کیا دیکھا کہ سامنے کوئی ہے جس کے سر پر نور کا تاج سجا ہوا ہے۔ توجہ رہے، جس کے سر پر نور کا تاج سجا ہوا ہے۔ پھر آگے بڑھے، پھر کیا دیکھا کہ گلا ہے اور گلے کے اندر نور کا کوئی گلبند پڑا ہوا ہے۔ اور آگے بڑھے، اب کیا دیکھا انہوں نے کہ کان ہیں اور کان کے اندر 2 نور کے گوشوارے پڑے ہوئے ہیں۔ توجہ رہے جیدان محترم، عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ تقی مکرم نے لکھا، کیا لکھا کہ جب جناب آدم کو لے جایا گیا تو جناب آدم کی نظروں نے کیا دیکھا کہ سر پر نور کا تاج، گلے میں نور کا گلوبند اور کانوں میں نور کے گوشوارے پڑے ہوئے ہیں۔ جناب آدم کو سوال کرنا پڑا، اے پروردگار اتنا تو بتا کہ جسے میری آنکھیں دیکھ کے چکا چوندھ ہو رہی ہیں یہ کون سا نور ہے؟ آواز قدرت آئی، اے آدم جس نور کو تم نور سمجھ رہے ہو اور نور تاج دیکھ رہے ہو، وہ تاج جسے تم دیکھ رہے ہو وہ محمد کا نور ہے۔ توجہ رہے جان محترم، وہ محمد کا نور ہے۔ جسے تم گلوبند سمجھ رہے ہو وہ علی کا نور ہے۔ جسے تم گوشوارہ سمجھ رہے ہو وہ حسنین کا نور ہے۔ توجہ ہے جان محترم، عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہا ملاحظہ فرمائیے اور یاد رکھیے کہ اس بی بی کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہو جس بی بی کے سر کا تاج محمد بن جائیں۔ توجہ رہے، جس بی بی کے سر کا تاج محمد بن جائیں، جس بی بی کے گلے کا ہار امیر المومنین بن جائیں، جس بی بی کے کانوں کے گوشوارے حسنین بن جائیں۔ آپ نے پہچانا نہیں عزیزان محترم؟ سلام ہو اس بی بی کی عظمت پر کہ جس کے گوہر ہی رسالت اور امامت کے بنتے ہوں، اس بی بی کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے گوہر ہی رسالت اور امامت کے بنتے ہوں، اس بی بی کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے عزیزان محترم؟ اب یہاں سے عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ آنے والے نے اجازت مانگی اور چادر کے نیچے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اب میں انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آیت تطہیر کا نزول ہو گیا؟ آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی۔ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا چادر کے نیچے آئیں تو آیت تطہیر کا نزول۔ لیکن یہاں رک کے میں اختتام کے طور پر ایک جملہ کہہ کے اپنی اس تقریر کو تمام کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ ہر آنے والا مادر گرامی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہی سوال کہ ہم جانا چاہتے ہیں
اپنے نانا کا ایڈریس، بھائی کا ایڈریس پوچھا جا رہا ہے، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، اشارہ کیا چادر کے نیچے، چادر کے نیچے، چادر کے نیچے۔ عزیزان محترم، آپ نے غور کیا کہ کیا ان کو معلوم تھا یا نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ ہر ذی شعور انسان کہے گا کہ معلوم تھا۔ تو بھیا جب معلوم تھا تو پوچھا کیوں؟ توجہ عزیزان محترم، جب ان کو معلوم تھا تو پوچھا کیوں؟ شاید پوچھا اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب امامت کا عہدہ لینے والے امام بغیر فاطمہ رسول تک نہیں پہنچتے تو یہ امت بغیر فاطمہ جنت تک کہاں سے چلی جائے گی؟ توجہ عزیزان محترم، یہ امت بغیر فاطمہ جنت تک کہاں سے چلی جائے گی؟ عزیزان محترم، آئیے اپنے انہی لفظوں کے ساتھ میں اس تقریر کو یہیں پہ ملتوی کرتا ہوں تاکہ جو آپ کا مزاج شعراء کرام کو سننے کا بنا ہوا ہے، آپ کے درمیان میں زیادہ مخل ہونا ٹھیک بات نہیں ہے۔ میں آپ سے اسی الفاظ کے ساتھ رخصت اور الوداع کرتا ہوں کہ آسماں والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں، انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں، مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز، اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں۔